نبیل قبول صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے باقاعدہ طور پر ایک ٹائم لائن دے دی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اس ٹائم لائن میں آئیں گے. سنو، یہ خطرناک صورتحال سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں. اس کا ریزن صرف ایک ہی شخص ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا. یقین ہے کہ خان صاحب مان جائیں گے، وہ بالکل مان رہے ہیں، وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں. ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے کسی کو. مستقبل میں لگ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے، سمجھ کے باہر آئیں گے. خیال میں 6 مہینے لگیں گے اس کو. اچھا، ایک طرف 6 مہینے کی بات ہے اور عمران خان صاحب کو باہر لانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی سے باہر اور پی ٹی آئی سے اندر بیٹھے لوگوں میں اس ٹائم پر شدید تکرار چل رہی ہے. شبلی فراز ورسز مروت ورسز فواد چودھری میں اب اور بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بڑے ببانگے دہل رؤف حسن صاحب کو اور حامد خان صاحب کو اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سنیں ذرا کیا کہا. رؤف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا. حامد خان نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو 2013 کا الیکشن ہروایا. اب یہ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے. جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی، ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی. شکوہ ہے تو جواب شکوہ بھی آئے گا. حامد خان صاحب کے بھی جواب سن لیں. فواد چودھری صاحب بھی لیگل اسٹریٹجی پر بھی تنقید کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس وقت قیادت ہے ان کے قد اتنے نہیں ہیں. ان کے منہ سے یہ باتیں سننی ویسے ہی افسوسناک ہے. کس منہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے. اب بھی کسی کے اشارے پہ جان بوجھ کر پارٹی کے خلاف اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. کون کس کے اشاروں پر چل رہا ہے یہ بات تو ابھی دیکھنے والی ہوگی کہ آخر کہاں سے ڈوریں کس کی ہل رہی ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یو ایس اے نے پاکستان کی ڈوریں ہمیشہ ہلانے کی کوشش کی ہے، پپٹ کی طرح پاکستان کے سیاسی نظام کو چلانے کی بھی کوشش کی ہے. اس ٹائم پر یو ایس اے کی طرف سے جو ریزولوشن آئی تھی پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے، اس کے کاؤنٹر میں بھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی، اس کے بارے میں بھی بات چیت چل رہی ہے. اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف تھی اور ایک اور چیز کے خلاف پاکستان تحریک انصاف خلاف تھی، وہ تھی پارلیمنٹیرینز کی مراد. سب ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. میرے ساتھ اس ٹائم پر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سین صاحب، آپ نے جوائن کیا. پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ زین صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. جنرل صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ عزم استحکام کی بات کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، اور عزم استحکام کام کو پروبیبلی حکومت کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آپ لوگوں نے خود ہی کنٹروورشل بنا دیا. آپریشن بولا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں، آپریشن کسی بھی طریقے سے نہیں ہوگا. مولانا صاحب نے جو کہ افغانستان میں جا کر خود میٹر سٹیک کرنے کی، اسٹریٹن آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے خلاف ہوگا اگر اس طرح کا کام کیا جائے. تو وہ لوگ جو کے پی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ کرنا تو مسٹ ہے نا. حکومت نے مس ہینڈل کر دیا. جنرل صاحب جی انیکا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اٹ از فار فیچڈ یہ جو ایکسپلینیشن مختلف پولیٹیکل لوگ دے رہے ہیں. عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، استحکام پاکستان کے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. یہ ایک ویژن ہے اور اس ویژن کی تکمیل کے لیے اس کو آپریشنلائز جب آپ کریں گے تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے ٹیررزم کا، پھر آپ کی اکانومی ہے، پھر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے ود ان دی کنٹری جو آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے آپریشن اگر حکومت نے کہا ہے تو اس کا مطلب اگر نہیں کہا ہے، باقاعدہ کہا ہے نہیں، وہ تو کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپریشن ہوگا. لیکن کس کو نہیں پتا کہ آج پاکستان کے اندر کوئی نو گو ایریا نہیں ہے جس کے اندر آپریشن آپ نے جب کیا تھا تو نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ٹرائبل بیلٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. وہاں سے راکٹس فائر ہوتے تھے، مشین گنیں آتی تھی، فوج کا ایک سپاہی نہیں تھا. تو جب وہ اندر گئے تو ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور وہ ضرب عذب کا ایک بڑا تھا. ابھی تو خدا کے کرم سے دیکھیں اس وقت کراچی میں نوگو ایریا تھے، عقوبت خانے تھے. میں خود اس وقت ایم ایس تھا ٹو دی پرائم منسٹر اور میں نے جا کے دیکھا لوگوں کو جو لٹکا کے ہڈیوں میں ڈرلنگ اور یہ وہ ہر جگہ. تو ابھی آج بھی اگر کوئی سلیپر سیل لاہور میں یا کراچی میں یا شیخو پورہ میں پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ یہ کہا جا سکتا کہ نہیں ابھی ہم آپریشن، چونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ آپریشن نہیں ہوگا. یہ کنٹینیو رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لارج سکیل کوئی فوج کشی ہو رہی ہے. صرف ہمیں ایک مصمم ارادے کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا ہے.
تو ہمارا یہ کنسرن ضرور ہے ٹیررزم، بیکاز یہ ایسکلیٹ ہوا ہے جب سے ہم نے سی پیک کو آپریشنلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ چائنیز کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ہمارے فوجی جو ہیں کس کی ایما پر جنرل صاحب چائنا کے اگینسٹ، تو یہ پھر تو گریٹر گیم ہو گئی، گریٹر گیم ہے نا. تو یو ایس اے آیا اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر انڈیا ہے، یو ایس اے نے کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، سی پیک اس کو ہوتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا کبھی بھی اس پہ اوپر ایگری نہیں ہے. اور یہ جو چن کے اگر انجینئرز چائنیز کے داسو ڈیم کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں یا ان کے پیچھے پیتے ہیں، تو ایک پلان تو ہے نا. یہ ہمارا انٹرنل ایشو نہیں ہے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کو مارنا ہے تو کائنیٹک انرجی لگے گی دہشت گرد کو اگر پکڑیں گے، لیکن دہشت گردی کو ایز اے ہول پاکستان میں کلیئر کرنا ہے تو عدلیہ کی بھی ضرورت ہے، میڈیا کی بھی ضرورت ہے، پالیٹیشین کی بھی ضرورت ہے. آل پارٹیز کا اکٹھے ہو کے ایک اسٹریٹجی بنانا، ایک ویژن، پھر اس ویژن کی امپلیمنٹیشن اور تعبیر جب آپ کریں گے تو وہ آپ کا ایک آپریشن ہی ہے جو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زین صاحب، یہاں ابھی جنرل صاحب نے کیونکہ گریٹر گیم کی بات کر دی ہے، تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آپریشن کے خلاف ہے، دوسری طرف یو ایس اے پاکستان کے بارے میں ریزولوشن پاس کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کائنڈ آف اون کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری محنت سے بھی ہوا ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں. تو گریٹر گیم کی طرف جائیں تو یہ سٹوری کچھ اور بنتی ہے. پھر زین صاحب ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا اس سے پہلے کہ آپ کی طرف بھی یہ فتوے آ جائیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ یہ تو یو ایس اے کے الائز ہیں یا کٹ پتلی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں 2-3 باتیں اس میں کلیئر کرنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان پرنسپل نیشنل پلان کے ہم سب حامی ہیں، ہم سب اگری کرتے ہیں. اس ملک میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ہر پاکستانی چاہتا ہے. کیا خیبر پختونخوا نے اور پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں؟ اس میں بالکل دی ہیں. کیا ہم اس ملک میں پیس اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں. یہ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے، اس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اب ایشو کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایشو یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ جو عزم استحکام کی جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ کال اور فیل میں جو میں کہتا ہوں ہمیشہ فرق آ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ڈیفنس منسٹر آف پاکستان بات کریں گے کراس بارڈر ایڈونچرزم کی، جب وہ کہیں گے کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کے ٹیررسٹ کو ایریڈیکیٹ کریں گے، جب وہ کہیں گے کہ جی ہم نئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے، جب وہ اس کے اندر پارلیمنٹری اپروول نہیں لیں گے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ جڑ سے دہشت گردی کو اس ملک سے باہر نکالیں، لیکن کیا آپ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائے بغیر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی اوپینین لیے بغیر کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سے پہلے ضرب عضب، اس سے پہلے رد الفساد، یہ سارے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو کے اپروو ہوئے تھے یا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیے تھے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے بات ہوئی ہو؟ میری یار سنیں نا جی، اگر آپ نے پہلے غلطی کی ہے تو کیا آپ غلطی در غلطی کریں گے؟ پہلے غلطی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا، جی میرے بات ختم کر دینا نیکا، پلیز انٹرپٹ نہ کریں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کتنی بڑی قیمت آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، آپ کی افواج نے، آپ کے سویلینز نے جانی مالی جتنی قربانی دی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. تو کیا جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے بڑے اس کے اندر سٹیک ہولڈرز یا بلوچستان ہے یا کے پی کے ہے، کیا ان کو آپ کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر آپ نے پہلے غلطیاں کی ہیں تو کیا آپ آئندہ بھی غلطیاں کرتے رہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ مطالبہ بڑا سمپل ہے. اگر آپ نے ایک نیا آپریشن کرنا ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ لائیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائیں، اس کے اوپر ہمیں بے شک ان کیمرہ بریفنگ دیں، اور جب آپ کے پاس پارلیمنٹری اپروول آئے اس کے بعد آپ آگے جا کے کریں. اگر آپ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلے کریں گے، اس کے جو اثرات ہیں وہ دورست ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سب نے جو ہے فیس کرنے ہیں، اکیلے آپ نے نہیں کرنے. تو یہ آپ کا اکیلا فیصلہ بنتا نہیں ہے. اس ملک میں الیکشن جیسے بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے. جو لوگ اس ملک کے نمائندگی ہیں ان کے آگے یہ بات آنی چاہیے اور ود پارلیمنٹری اپروول یہ کام آگے چلنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی تھی ریزولوشن کی. تو ریزولوشن کے اوپر بھی اگین
ہمارا موقف بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ ریزولوشن لا رہے تھے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے خلاف تو اس کے اندر بھی آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ پارلیمنٹری اپروول لیتے, آپ کنسنسس بلڈنگ کرتے, آپ ریزولوشن کی کاپی اپوزیشن کو دیتے اور آپ کہتے کہ یار یہ ہم ریزولوشن لا رہے ہیں, اس کو یونانیمسلی آنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس حکومت بھی چور دروازے سے حاصل کی ہے, انہوں نے ریزولوشن بھی چور دروازے سے لانے کی کوشش کی. کیا قباحت تھی اس کے اندر؟ اگر یہ لیڈر اپوزیشن کے پاس آ جاتے, اپوزیشن کے ارکان کے پاس آ جاتے, ہم سب اسمبلی میں اکٹھے بیٹھے تھے نا, ہمیں گھنٹہ پہلے آ کے دکھا دیتے یار یہ ریزولوشن لا رہے ہیں, اس کے اوپر اپنا موقف دیں. لیکن انہوں نے نہ ریزولوشن ہمیں دکھائی. وجہ کیا ہے؟ ریزولوشن اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ اگر ریزولوشن دکھاتے تو پھر ان کے پول اس میں سے کھل جاتے. ایک منٹ زین صاحب, پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیں کیا پول کھل جاتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک آپ کی جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک وکٹری ہے کہ یو ایس اے نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ جی پاکستان کے انتخابات کو, ہیومینیٹیرین ایشوز کو, چاہے یو ایس اے جو مرضی کر رہا ہو اپنے گھر کے اندر یا باہر جا کر یا اسرائیل کو سپورٹ کر کے جو مرضی کر رہا ہو, لیکن پاکستان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کو نظر آ رہی ہوں, وہ یہاں جب انٹرفیئر کرتا ہے آپ کی جماعت باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے اگر آپ ریزولوشن. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو نہیں دکھانی چاہیے تھی, ایبسلیوٹلی دکھانی چاہیے تھی, تو آپ سپورٹ کر دیتے. علیکہ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ چوز نہیں کر سکتے انٹرفیرنس کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی. اگر ہم کہیں کہ انہوں نے سائفر بھیجا انٹرفیرنس کی, آپ کہتے ہیں وہ انٹرفیرنس نہیں تھی, لیکن اگر وہ ایک ریزولوشن پاس کر دیں تو آپ کو انٹرفیرنس لگ رہی ہے, تو پھر ایک بات کریں, ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تو پھر وہی بات آگے نا, پھر ہمارے پر اتنا واویلا کیوں مچایا تھا آپ نے؟ ہم نے وکٹری شکٹری کوئی نہیں کلیم کی اس کے اوپر. ہم نے کہا ہے کہ ایک یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی ریزولوشن ہے, آپ اس حکومت کی عادت ہے یہ بات کا بھتنگڑ بنا دیتے ہیں, یہ اس کو ماؤنٹین آؤٹ آف مول ہل بنا دیتے ہیں. ہم نے صرف اتنا کہا کہ جو بات عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف 8 فروری سے کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں بے ضابطگیاں تھیں, irregularities تھیں, صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھا. آج یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے بھی اس کی تائید کر دی, انہوں نے بھی وہی بات کر دی ہے. اب اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کلیریفائی کر دیجیے گا, کم بیک ٹو یو, پھر میں کلیریفیکیشن بھی مانگوں گی بیکاز یہاں وچ ہنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہا آپ نے یہ کیا, تو یہاں آپ سے مراد میں نہیں ہوں, کلیریفائی کر دیجیے گا. کیا مطلب آپ کہہ رہے نا آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ بڑا واویلا مچایا تھا, آپ سے مراد میں یا میڈیا نہیں ہے کہ سائفر کے معاملے کے اوپر میڈیا بڑا ووکل تھا. حکومت کی بات کر رہا ہوں, I understand, that is the explanation that I wanted. حکومت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.